ويصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله رب محمد صلى الله عليه وسلم نحن عباد محمد صلى الله عليه وسلم. اللہ مردوں کی توفیق سے یہ درس مثنوی کی 19ویں نشست ہے. جیسا کہ آپ تمام حضرات کو پتہ ہے کہ یہ مثنوی شریف ایک ایسی کتاب ہے کہ ہر دور میں سالکان الہی، سالکان طریقت اور محبان الہی کی رہبری اس کتاب نے کی ہے. اس کتاب کے ذریعے بہت سے لوگوں نے اللہ کو پایا ہے، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی معرفت اور اللہ کا عرفان حاصل کیا ہے. اور سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ علامہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ جس سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں وہ سلسلہ نقشبندیہ ہے. اور آج کی نشست میں ہم سلسلہ نقشبند کے متعلق چند باتیں عرض گزار کرنا چاہتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ بنی ہے کہ ہمارے پیر و مرشد حضرت علامہ مولانا محمد ریاض احمد نقشبندی علیہ رحمہ و رضوان، ان کے پیر بھائی حافظ و قاری ساجد تنویر ساجد صاحب، انہوں نے چند دن پہلے مجھ کو ایک کلپ سینڈ کی، ایک کلپ واٹس ایپ پر ارسال کی. اور اس کلپ میں ایک سوال پیش کیا گیا. انہوں نے جو کلپ مجھ کو بھیجی تو اس کو بھیجنے کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ ذرا اس کو سنیں اور اس پر آپ جو ہے تو تبصرہ کریں اور اس پر جواب دیجیے. تو ہم نے وہ کلپ کو شروع سے آخر تک سنا. وہ کلپ جو ہے اجمیر شریف کے خادم صاحب ہے جن کا نام سید سرور صاحب، انہوں نے جو ہے تو اس کو بیان کیا. انہوں نے یہ کہا، اس کلپ میں انہوں نے بیان کیا کہ مجھ سے کسی شخص نے پوچھا ہے سلسلہ نقشبند کے متعلق. اب وہ کہتے ہیں کہ میں تو نہیں جانتا کہ وہ پوچھنے والے کون تھے، لیکن انہوں نے سلسلہ نقشبند کے متعلق مجھ سے پوچھا. تو سید صاحب نے اس کے جواب میں یہ بیان کیا کہ سلسلہ نقشبند کا تعلق جو اصحاب نقشبند سیدنا ابوبکر صدیق سے بتاتے ہیں، تو انہوں نے اس بات کو بیان کیا کہ اس کا تعلق ابوبکر صدیق سے نہیں ہے. یعنی انہوں نے اس کا انکار کیا کہ اس سلسلے کا تعلق سیدنا ابوبکر صدیق سے نہیں ہے. اور انہوں نے اس کو اس بات کو بھی بیان کیا کہ سلسلہ نقشبند کا جو شجرہ بیان کیا گیا وہ شجرہ جو ہے تو جھوٹا ہے، وہ ہے. اور انہوں نے اس بات کو بھی بیان کیا کہ سلسلہ نقشبند کے تعلق کو جو سیدنا ابوبکر صدیق سے بیان کیا جاتا ہے تو اس کا تعلق ابوبکر صدیق سے نہیں ہے. انہوں نے یہ تمام چیزیں اس کلپ میں بیان کی. اور انہوں نے اس بات کو بھی بیان کیا کہ سیدنا خواجہ سلطان العارفین سیدنا بایزید بستامی علیہ رحمت و رضوان، ان کے جو مرید ہیں سیدنا ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ، ان کی پیدائش حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کے 91 سال بعد، یعنی مکمل یوں سمجھے کہ 100 سال بعد
سیدنا ابو الحسن خرقانی پیدا ہوئے، تو انہوں نے اس بات کو بیان کیا کہ یہ سلسلے میں تعلق ہی پیدا نہیں ہوا جب بایزید بستامی کا وصال ہو گیا 100 سال پہلے، اور ابو الحسن خرقانی پیدا ہوئے 100 سال بعد، تو آپس میں دونوں پیر مرید کیسے ہو سکتے ہیں؟ جب دونوں پیر مرید نہیں ہو سکتے تو پتہ یہ چلا کہ یہ سلسلے کا جو شجرہ ہے وہ جھوٹ پر مبنی ہے، یہ جھوٹا شجرہ ہے۔ اور انہوں نے اس بات کو بھی بیان کیا کہ حضرت علی کے بغض میں لوگوں نے اس شجرے کو ابو بکر صدیق سے ملا دیا، لیکن حقیقت میں سیدنا جنید بغدادی کے واسطے سے یہ شجرہ جو ہے سیدنا علی سے جا کر ملتا ہے۔ یعنی کھلی بات یہ ہے کہ انہوں نے اس کلپ میں یہ بیان کیا کہ اس سلسلے کا شجرہ جھوٹا ہے، اور اس سلسلے میں جو اوپر بزرگان دین بیان کیے گئے بایزید بستامی، ابو الحسن خرقانی، تو دونوں کے درمیان 100 سال کا فرق ہے۔ لہذا جو نقشبندی لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم ابو بکر صدیق سے ہمارا تعلق ہے، تو یہ ان کا کہنا جھوٹ ہے اور غلط ہے۔ انہوں نے یہ تمام باتیں بیان کی، تو ہم نے وہ کلپ سنا، اور سننے کے بعد ہم کافی پسو پیش میں تھے کہ اس کا جواب کس انداز سے دیا جائے۔ اس کے علاوہ ہم نے کچھ ائمہ سے رابطہ بھی کیا کہ کیسا کیا ہونا چاہیے۔ بات تو سمجھ میں آنے والی ہے کہ سیدنا بایزید بستامی کے وصال کے 100 سال بعد ابو الحسن خرقانی پیدا ہوئے، اور جب 100 سال بعد پیدا ہوئے تو دونوں میں پیری مریدے کا تعلق کیسا؟ تو ائمہ نے، علماء اکرام نے اس کو جواب دیا کہ اس کا جواب کوئی سلسلہ نقشبند کے، اگر سلسلہ نقشبند کے کوئی قدیم اور ماہر اگر کوئی عالم ہوگے وہ بھی اس کا جواب آپ کو دے سکتے ہیں۔ جب ہم نے اس تعلق سے ان کو بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ اس کا جواب سلسلہ نقشبند کے کوئی پرانے کوئی عالم ہوگے تو وہی اس کا آپ کو جواب دیں گے، یعنی مجھ کو کہیں سے جواب نہ مل سکا۔ اس کے بعد پھر ہم بڑے سوچ میں تھے کہ ہم اس کو کہاں دیکھا جائے، کہاں تحقیق کیا جائے، کہاں سے اس کا مسئلہ حل کیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے حضور سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات شریف دیکھے، اور مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی شریف میں ڈھونڈا، تو یوں سمجھے کہ یہ حضور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا فائدہ ہے، حضرت کے روحانی طاقت ہے، یوں سمجھیے یہ حضرت کی روحانی امداد ہے کہ حضرت نے اس جو مبہم جو مسئلہ تھا، پوشیدہ جو مسئلہ تھا، تو کسی حد تک اس کا جواب ہم کو کتابوں سے مل گیا۔ اب اس جواب کو ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، بڑے غور سے اور اطمینان سے سنیں، کیونکہ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ جو بھی سلسلے نقشبند کے لوگ اس بات کو سنیں گے تو وہ گمراہ ہو گئے، کیونکہ آج تک سبھی نے یہ سنا ہے کہ اس کا تعلق ابو بکر صدیق سے ہے، لیکن انہوں نے اس کلپ میں اس کو بیان کیا کہ یہ بولنا جھوٹ بولنا ہے، اس کا تعلق ابو بکر صدیق سے نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق سیدنا حضرت علی سے ہے۔ پھر ان کا یہ کہنا کہ جب پیر مرید جب ملے نہیں تو پیری مریدی کیسی؟ تو اس بات کو بھی جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے اچھے انداز میں بیان کیا۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم مکتوبات شریف سے بیان کرتے ہیں کہ یہ سلسلے کا تعلق، یعنی اس سلسلے کی ابتدا سیدنا ابو بکر صدیق سے ہوئی ہے۔ ان کا یہ کہنا کہ یہ جھوٹ پر مبنی ہے، تو یہ ہماری اور آپ کی بات نہیں ہے، بلکہ حضور سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات شریف میں کیا فرماتے ہیں آپ سنیں۔ سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوب شریف کے 243 میں، مکتوب شریف نمبر 243 میں ارشاد فرمایا، حضور سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، بیان حال شانست۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں ارشاد فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت و بیع عن ذکر اللہ، یعنی وہ مرد ایسے ہوتے ہیں کہ نہ تو ان کو تجارت
اور نہ خرید و فروخت ان کو اللہ کے ذکر سے غافل کرتی ہے. یعنی یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ تجارت اور خرید و فروخت ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی. تو یہ آیت کن کی شان میں نازل ہوئی؟ تو حضور مجدد الفسانی رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں کہ بیان حال شان است، یہ اہل نقش بند کی شان میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. یعنی ان بزرگوں کی شان یہ ہوتی ہے، طریقہ نقش بند کے بزرگوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ یہ ہر حال میں اللہ کے ذکر میں مشغول ہوا کرتے ہیں. آگے لکھتے ہیں مع ذالک طریق انشاء اقرب ترک است، علاوہ اس کے کہ یہ جو طریقہ ہے طریقہ نقش بند، تو یہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ قریبی راستہ ہے اللہ تک پہنچنے کا. طریق انشاء اقرب ترک است، یعنی تمام سلسلوں میں سب سے زیادہ اللہ سے قریب کرنے والا جو سلسلہ ہے وہ سلسلہ نقش بند ہے. وہ نہایت دیگراں در بدایت ای بزرگوارا مندرج است. اور فرماتے ہیں کہ دیگر سلسلے والے یعنی جتنے بھی سلسلے والے ہیں جہاں پر ان کی انتہا ہو جاتی ہے، جہاں پر وہ اپنے مرید کو کہتے ہیں کہ اب تم سارے مقام پا چکے، اب تمہاری انتہا ہو چکی، تو حضرت لکھتے ہیں کہ وہاں سے ہماری ابتدا ہوتی ہے. سلسلے نقش بند والوں کی وہاں سے ابتدا، جہاں پر سب کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے ہم تو دینا شروع کرتے ہیں. وہ نسبت انشاء بحضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منصوب است. دیکھیے یہ میرا اپنا جواب نہیں ہے بلکہ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کا فیصلہ ہے. اور سیدنا مجدد الفسانی کوئی معمولی ذات اور ہستی نہیں ہے بلکہ 11ویں صدی کے مجدد ہے اور اپنے وقت کے امام اہل سنت مجدد دین و ملت سیدنا شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ اگر کسی پہ بھروسہ فرماتے ہیں تو حضور مجدد الفسانی کے ذات پہ بھروسہ فرماتے ہیں. آپ جو ہے تو فتاوی رضویہ شریف اٹھا کر دیکھیں، ہر ایک دو صفحے کے بعد میں حضرت نے حضور مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کا اسم پاک ذکر فرمایا ہے. تو وہ حضور مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وہ نسبت انشاء بحضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ منصوب است، یعنی اس سلسلے کی نسبت سیدنا ابوبکر صدیق سے شروع ہوئی. اب جو سید صاحب نے کہا کہ صدیق اکبر سے جو لوگ منسوب کرتے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں، تو یہ سیدنا مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے. اب ان کے قول کو کون رد کرے؟ یہ ایک دم بین دلیل ہے کہ یہ سلسلے کی ابتدا یعنی یہ سلسلے کا جو آغاز ہوا ہے تاجدار کائنات علیہ السلام کے سے لے کر سیدنا ابوبکر صدیق سے یہ سلسلہ چلا ہے. اور اس بات کی واضح دلیل حضور مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے بیان فرما دی اور فرماتے ہیں جب ابوبکر صدیق سے اس سلسلے میں فیض شروع ہوا وہ فوق ہما نسبتہ مشائخ است، وہ فوقی ہما نسبتہ مشائخ است. فوق کا مطلب ہوتا ہے بلند. جو تمام سلسلے ہیں تو تمام سلسلوں میں یہ سلسلہ نقش بند تمام سلسلوں سے بلند ہے. اب بلند ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں جس طرح انبیاء اکرام کے بعد افضل البشری بعد الانبیاء، یعنی تمام انبیاء کے بعد لوگوں میں بشر میں سب سے افضل ابوبکر صدیق ہے، تمام صحابہ میں سب سے افضل اور اعلیٰ اور بلند مرتبے پر فائز ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تو جو سلسلہ ان سے نکلا ہے تو وہ بھی سلسلہ تمام سلسلوں میں بلند ہوا. آپ دلیل دیتے ہیں کہ سلسلہ نقشبند بلند کیوں ہوا؟ کیونکہ جس طرح تمام صحابہ میں ابوبکر صدیق افضل تو اسی طرح ان کا سلسلہ تمام سلاسل میں افضل. اما فہم ہر کس بمذاق ای اکابر نرسد، لیکن فرماتے ہیں اکثر لوگوں کا جو ذہن ہے اکثر لوگوں کی سمجھ جو ہے ان بزرگوں کو نہیں سمجھ سکتی، یعنی ان کے منصب کو ان کے مقام کو لوگ نہیں سمجھ سکتے. اگر دفاتر در بیان خصائص و کمالات ای برگزیدگاہ ست نمودند، اگر ان اولیاء اکرام کے کمالات اور خصائص کو بیان کیا جائے
یعنی سلسلہ نقشبند کے اولیاء اکرام کے کمالات کو بیان کیا جائے، ان کے خصائص کو بیان کیا جائے، تو حکم قطرہ باشد از دریائے بے نہایت، یعنی ایک دریائے بے نہایت، دریائے بے نہایت سے قطرے کو بیان کر دیا، یعنی اس چیز کا بیان جو ہے تو کوئی کر نہیں سکتا کہ ان کو اللہ نے کیسا کمال عطا فرمایا۔ تو حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے اس مکتوب سے ایک بات تو واضح ہو گئی، اور وہ بات کیا واضح ہوئی کہ یہ سلسلہ نقشبند کی جو ابتدا ہوئی وہ سیدنا ابوبکر صدیق سے ہوئی، اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ تمام صحابہ میں جیسے افضل، تو ان کا سلسلہ بھی سب سے زیادہ افضل، اور اس سلسلے میں محبت کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما فاق ابو بکر بکثرت الصلاۃ والصیام ولکن بشیء اقر فی قلبہ، یعنی ابو بکر صدیق کو جو بلندی ملی، سیدنا ابو بکر صدیق کو ما فاق ابو بکر صدیق کو جو بلندی ملی وہ بہت زیادہ نمازیں پڑھنے سے نہیں ملی اور بہت زیادہ روزے رکھنے سے نہیں ملی، بلکہ اللہ نے ان کے دل میں ایک ایسی چیز ڈال دی تھی، اس چیز کی وجہ سے ابو بکر صدیق تمام صحابہ میں افضل ہو گئے۔ اب وہ چیز کیا تھی؟ وہ چیز یہ تھی کہ وہ ہر لمحہ ہر وقت اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت میں اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے لیے اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار رہا کرتے تھے۔ ان کے دل میں عشق مصطفیٰ رس بس گیا تھا، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اللہ کے رسول کی ذات میں فنا ہو چکے تھے۔ اب اس سے انداز لگائیے کہ ان کے سلسلے میں پھر رنگ جو ہے وہ محبت کا ہی رنگ ہے۔ تو بتانا یہ مقصود ہے کہ یہ سلسلہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جو ہے تو حضرت سلمان فارسی، اور ان کے بعد حضرت امام قاسم، اور ان کے بعد جو ہے تو حضرت امام جعفر صادق، اور ان کے بعد جو ہے تو حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ، اور ان کے مرید جو ہے ان کے بعد جو ہے تو حضرت ابو الحسن خرقانی رضی اللہ تعالیٰ۔ تو ایک مسئلہ تو حل ہو گیا۔ اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ بایزید بستامی کا جب وصال ہوا تو ان کے 100 سال بعد ابو الحسن خرقانی پیدا ہوئے، جب دونوں کی آپس میں ملاقات ہی نہیں، اور پیری مریدے کے لیے ملاقات ضروری، جب دونوں کی آپس میں ملاقات ہی نہیں تو پھر یہ سلسلہ کیسے ان سے منسلک ہوا؟ تو اس بات کو حضرت علامہ جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ اپنے انداز میں بیان فرماتے ہیں۔ اب دیکھیے مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے کیا لکھا۔ آشنی دی داستان بایزید کے زحال بلحسن از پیش دید، تم نے حضرت بایزید کا وہ قصہ سنا ہے کہ انہوں نے حضرت ابو الحسن کا حال ان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی بیان فرما دیا۔ کیا مطلب کہ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ جو اجل اولیاء اکرام میں سے ہے، بہت کم اولیاء اکرام ایسے منصب پہ پہنچے جیسا منصب اللہ نے سیدنا بایزید بستامی کو عطا فرمایا تھا۔ سلطان العارفین ہیں آپ سلطان العارفین ہیں۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ بایزید ہم میں ایسے ہیں جس طرح تمام فرشتوں میں جبرائیل علیہ السلام ہیں، اس طرح بایزید ہم میں ایسے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور بایزید بستامی کی وہ شان ہے اللہ غنی کہ جس کو بیان کرنے سے زبان قاصر ہے۔ حضرت بایزید بستامی رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا، فرشتے قبر میں آئے، پوچھنے لگے من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ تو حضرت بایزید رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے فرشتوں جاؤ، اے فرشتوں جاؤ اور اس سے پوچھو کہ بایزید کون ہے، تم اس سے جا کر پوچھو۔ اللہ اکبر۔ یعنی یہ محبوبیت تھی ان کی، مجھ سے کیا پوچھتے ہو کہ وہ کون ہے، اسی سے پوچھو کہ میں کون ہوں۔ یہ منصب اللہ نے ان کو عطا کیا تھا، وہ بایزید بستامی۔ تو فرماتے ہیں بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا خرقان سے۔ روز آن سلطان تقوی میں گزشت با مریداں جانب صحرا و دشت، ایک جنگل سے
یہ تقوی کے سلطان بادشاہ بایزید بستامی گزر رہے تھے. بوئے خوش آمد مرعورا ناگہاں در سوادے رے ز حد خارقہ. تو آپ کو خرقان کی جانب سے خوشبو آنے لگی. بایزید بستامی کو خوشبو آنے لگی. ہم دراجہ نالا مشتاق کرد بوئرا از بعد استنشاق کرد. تو آپ اس جگہ کھڑے ہو کے مشتاقانہ رونے لگے. ان پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی. سیدنا بایزید بستامی پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی اور اس کیفیت میں بایزید بستامی رونے لگے, آنسو بہانے لگے اور روتے جاتے تھے اور وہ خوشبو کو سونگتے جاتے تھے اور ان کا یہی معاملہ تھا. بوئے خوش را عاشقانہ می کشید جانے او از باد بادہ می چشید. وہ اس خوشبو کو عاشقوں کی طرح سونگتے تھے, عاشقوں کی طرح وہ خوشبو کو سونگتے تھے اور گویا کہ شراب نوشی کر رہے ہیں. جس طرح کوئی شراب پیتا ہے, شراب نوشی کرتا ہے, اس طرح آپ جو ہے تو خوشبو کو سونگ رہے تھے. اب آپ کے ساتھ میں بہت سے مریدین بھی تھے. تو مریدین نے سوال کیا کہ اے آفتاب ہدایت, اللہ نے آپ پر جو ہے تو بڑے بڑے راز اور اسرار کو جو ہے تو کھول دیا ہے. آپ ذرا ہم کو یہ بھی بتائیے کہ آپ کی کیفیت بدلنے کی وجہ کیا ہے. کبھی آپ کا رنگ سرخ ہو جاتا ہے, کبھی سفید ہو جاتا ہے اور آپ کا چہرہ متغیر ہو جاتا ہے, آپ روتے جاتے ہو اور عاشقوں کی طرح خوشبو کو سونگتے ہو, آخر وجہ کیا ہے؟ تو حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا, گفت بوئے بلعجب آمد بمن ہم چنا کے مر نبیرہ از یمن. حضرت بایزید بستامی کہنے لگے کہ جس طرح نبی مختار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یمن سے خوشبو آئی تھی, اسی طرح مجھ کو خرقان سے خوشبو آتی ہے. اب حضور علیہ السلام کو یمن سے کس کی خوشبو آئی تھی؟ تو اسی کو جناب رومی رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے کہ محمد گفت بردست سبا از یمن می آئیدم بوئے خدا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باد سبا کے ہاتھ سے میں یمن کی طرف سے خدا تعالیٰ کی خوشبو پاتا ہوں. اللہ کے رسول علیہ السلام کو یمن کی جانب سے خوشبو آئی تھی تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں یمن سے خدا کی خوشبو پاتا ہوں. حدیث بات میں ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انی لاجد نفس الرحمن من قبل یمن, کہ میں یمن کی جانب سے رب کی خوشبو پاتا ہوں. اب یمن میں کون تھے؟ تو یمن میں حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ جو ایک عاشق رسول تھے, جو اللہ کے رسول علیہ السلام سے ملاقات تو نہ کی تھی لیکن عشق رسول میں اپنے آپ کو مست کر دیا تھا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا تھا کہ کسی قافلے میں کبھی وہ یہاں تشریف لائیں گے, حضرت اویس قرنی, جب ان کی تم سے ملاقات ہو تو ان سے دعائے مغفرت کروانا. اللہ بنی, یعنی تابعین میں سب سے بہتر آدمی حضرت سیدنا اویس قرنی تھے جن کی خوشبو اللہ کے رسول علیہ السلام کو پہنچی تھی. تو جس طرح اللہ کے رسول علیہ السلام کو حضرت اویس قرنی کی خوشبو پہنچی تو حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں کہ مجھے بھی خرقان سے ایک محبوب خدا کی خوشبو آتی ہے, ایک محبوب خدا کی خوشبو آتی ہے. گفت زی سو بوئے یار می رسید کہ اندری راہ شہر یار می رسد. سلطان بایزید بستامی نے کہا ادھر یار کی خوشبو آ رہی ہے. اللہ اکبر, ادھر یار کی خوشبو آ رہی ہے, اس راستے میں ایک بادشاہ پیدا ہوگا, خرقان میں ایک بادشاہ پیدا ہوگا. رویش از گلزار حق گلگو بود از منعو اندر مقام افزو بود. اور فرماتے ہیں کہ اس کا چہرہ گلزار حق سے پھول کا ہمرنگ ہوگا. اب آپ نے ان کا چہرہ بھی بیان کر دیا. بایزید بستامی نے جو پیدا ہونے والے ہیں ان کا چہرہ بھی بتا دیا کہ ان کا چہرہ گلزار حق سے پھولوں کا ہمرنگ ہوگا اور وہ درجے میں مجھ سے بڑھ کر ہوں گے. اللہ اکبر. بایزید بستامی کہتے ہیں کہ ازمن او اندر مقام افزو بود, اور وہ جو پیدا ہونے والے ہیں وہ درجے میں مجھ سے افضل ہو گئے. یہ آپ کی کثرت نفسی تھی, یعنی اپنے آپ کو کم سمجھنا. آپ نے عاجزی انکسار کے طور پر اس کو بیان کر دیا. چیست نامش گفت نامش بلحسد حلیاش وا گفت
زے ابرو و زقن. اب مریدین صاحب تھے، مریدین نے پوچھا کہ حضور جو پیدا ہونے والے ہیں آپ ذرا ان کا نام تو بتا دو، ان کا نام بتا دیجئے، ان کا حلیہ بتا دیجئے. تو حضرت بایزید بستامی کہنے لگے کہ نامش گفت نامش بوالحسن، اے میرے مریدوں جو یہاں پیدا ہونے والے ہیں ان کا نام ابو الحسن ہوگا، ان کا نام ابو الحسن ہوگا. اور پھر آپ نے ان کے ابرو، ان کی تھوڑی اور ان کے سارے جسم کے متعلق پورا حلیہ بیان کر دیا. یعنی سارے معاملات جس انداز سے وہ پیدا ہوگے اور جو کیفیت ان کی ہوگی تمام چیزیں بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر بیان فرما دی. پھر کیا ہوا؟ اس پس سالہ آمد پدید بوالحسن بعد از وفات بایزید. اب 100 سال گزر گئے حضرت بایزید بستامی کے وصال کو. کتنے سال گزرے؟ 100 سال. اب 100 سال کے بعد جس کی پیشن گوئی فرمائی تھی، جس کی خوشبو پائی تھی، اب وہ پیدا ہوئے، حضرت ابو الحسن خرقانی پیدا ہوئے. تو علامہ رومی لکھتے ہیں کہ اس پس سالہ آمد پدید، حضرت ابو الحسن اس پیشن گوئی کے واقعے سے برسوں پیچھے بلکہ بایزید بستامی کے وصال کے بعد پیدا ہوئی. ابو الحسن خرقانی بایزید بستامی کے وصال کے بعد پیدا ہوئی. اب پیدا تو ہوئے، جملہ خوئے او زِ امساک وجود آن چنا آمد کے آن شاہ گفتہ بود. اب ان میں جو عادتیں تھی، جیسا چہرہ تھا، جو حلیہ تھا، وہ سارا ویسا کا ویسا ہی تھا جو 100 سال پہلے بایزید بستامی نے بیان فرما دیا. ہر چیز ویسے ہی تھی، اسی انداز کے تھے جس طرح حضرت بایزید بستامی نے ان کے متعلق بیان فرمایا تھا. اب ان کی پیدائش کے بعد جب وہ پیدا ہوئے تو اب لوگوں نے حضرت ابو الحسن خرقانی کے پاس آئے اور لوگوں نے بیان کیا کہ حضور آپ کے آمد کی خبر 100 سال پہلے حضرت بایزید بستامی دے چکے تھے. اب ان سے لوگوں نے بیان کیا ہم چنا آمد کے او فرمودہ بود بوالحسن از مردما او راشنود. جس طرح انہوں نے یعنی بایزید بستامی نے فرمایا تھا اسی طرح ہوا، اور ابو الحسن نے اس کو لوگوں سے سنا، یعنی لوگوں نے آ کر ابو الحسن کو خرقانی رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ آپ کے متعلق اس طرح کی خبر مل چکی تھی کہ حسن باشد مرید و امتم درس گیر و ہر سبا از قربتم. اب دیکھیے علامہ رومی رحمت اللہ علیہ حضرت ابو الحسن خرقانی کو حضرت بایزید بستامی کا مرید فرما رہے ہیں. پیدا ہوئے بایزید بستامی کے 100 سال کے بعد. اب دونوں کے آپس میں کوئی ملاقات نہیں، لیکن جناب رومی لکھتے ہیں کہ حسن باشد مرید و امتم، کہ ابو الحسن خرقانی نے فرمایا تھا، بایزید بستامی نے فرمایا تھا کہ جو ابو الحسن خرقانی پیدا ہوگے وہ میرا مرید ہوگا اور میری جماعت کا انسان ہوگا. درس گیر و ہر صبح از قربتم، اور وہ ہر صبح میری قبر پر آئے گا اور میری قبر سے آ کر علم اور حکمت سیکھ کر جایا کرے گا. ہر صبح آیت و خواند سبق برسر خاک و شوق پیر بحق. ہر صبح میرے قبر پر آئے گا اور سبق پڑھے گا اور اسی حال میں وہ با کمال مرشد بن جائے گا. ہر صبح تیز رفتے بے فطور برسر گورخ نشست با حضور. اب جب ابو الحسن خرقانی نے سنا کہ بایزید بستامی نے میرے متعلق یہ سب فرمایا تھا، تو اب ابو الحسن خرقانی بایزید بستامی کے مزار پاک پر حاضر ہوتے تھے ہر روز، اور خرقان سے پیدل، خرقان سے پیادہ حضرت کی مزار مبارکہ پر جاتے تھے. اور اس نقشے کو جناب رومی رحمت اللہ علیہ نے کھینچا ہے کہ ہر صبح تیز رفتے بے فطور، اس بنا پر وہ بلا تاخیر ہر صبح تیزی سے جاتے اور ان کی قبر پر دل سے جا کر بیٹھ جایا کرتے تھے، حاضری دیا کرتے تھے بایزید بستامی کے قبر پر. گفت من ہم نیز خوابش دیدم وزیر روح شیخ ای بشنیدم.
اور انہوں نے بھی کہا کہ میں نے بھی ان کو خواب میں دیکھا ہے اور شیخ کی روح سے یہ بات سنی ہے. یعنی ابھی تک تو لوگوں نے بھی ان کو کہا تھا کہ آپ کے متعلق بایزید بسطامی نے یہ بشارت دی ہے، لیکن ابو الحسن خرقانی کہتے ہیں کہ میں نے بھی خواب میں بایزید بسطامی کو دیکھا تو انہوں نے بھی مجھ سے بیان کیا کہ میں نے تمہارے متعلق پیشن گوئی کر دی تھی. اب یہ بات اور مضبوط ہو گئی. پھر کیا ہوا کہ ہر صباح رو نہاد سوئے گور استاد تا دوہا اندر حضور، وہ ہر صبح قبر کا رخ کرتے، یعنی ہر روز جاتے اور بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبر کے پاس جا کر بڑے ادب سے کھڑے ہو جاتے تھے. اب دیکھیے بایزید بسطامی کا وصال ہوئے کتنے سال ہو رہے ہیں؟ 100 سال ہو گئے تھے. اب 100 سال کے بعد یہ ابو الحسن خرقانی پیدا ہوئے اور بایزید بسطامی کی قبر پر روز جا کر کھڑے ہوتے تھے. اب آگے کیا ہوتا تھا اس نقشے کو علامہ رومی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں. تا مثال شیخ پیشش آمدے تاکہ بے گفتے شکالش حل شدے، یہاں تک کہ بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قبر سے مثالی صورت میں باہر تشریف لاتے. اللہ اکبر. حضرت بایزید بسطامی اپنی صورت مثال ان کے سامنے آتی، یعنی باہر تشریف لاتے اور بغیر گفتگو کے ان کے تمام مشکل مسئلوں کو حل فرما دیتے. یعنی حضرت بایزید بسطامی یہ نہیں پوچھتے کہ تمہارا کیا مسئلہ ہے، بس یہ جا کر کھڑے ہوتے، جو دل میں ان کے مسئلہ ہوتا بایزید بسطامی اب ان کے سامنے تشریف لا کے ان کے تمام مسئلے کو حل فرما دیتے. تایا کے روزے بیامت باسعود گورہارا برف نو پوشیدہ بود. اب ایک روز جس طرح ہر روز جاتے تھے اس طرح ایک دن اور حضرت ابو الحسن خرقانی ان کے قبر پر گئے تو کیا دیکھا کہ تازہ برف جو ہے ساری قبر پر گری ہوئی ہے، یعنی برف نے ساری قبر کو ڈھک دیا. اب ابو الحسن خرقانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے کہ حضرت کی قبر نظر نہیں آ رہی، برف نے سارے میدان کو ڈھک دیا، اب جا کے کہاں کھڑے ہو اور کہاں مسئلہ پیش کرے. تو آپ سوچ میں پڑ گئے. بانگش آمد از خطیرہ شیخ حی ہا انا ادو کا کئی تستعا الیہ. بس آپ دل میں سوچ رہے تھے کہ برف نے سارا میدان کو ڈھک دیا اور حضرت کی قبر بھی برف میں چھپ گئی ہے، اب میں کہاں جا کے مسئلہ پیش کروں. بس آپ دل میں یہ مسئلہ اس بات کو سوچ رہے تھے کہ اندر سے قبر سے آواز آئی بانگش آمد از خطیرہ شیخ حی، اس تو ان کو زندہ شیخ کے ڈیرے سے آواز آئی. علامہ رومی ان کو زندہ شیخ لکھتے ہیں. حی کا مطلب ہوتا ہے زندہ. بانگش آمد از خطیرہ شیخ حی یعنی ان کو شیخ زندہ کے مکان سے آواز آئی. اب کیا آواز آئی؟ ہاں انا ادو کا کئی تستع الیہ، ہاں میں تم کو بلا رہا ہوں تم میرے قریب آتے جاؤ. اللہ اکبر. میں تم کو بلا رہا ہوں تم میرے قریب آتے جاؤ. اب ایک بات ہوتی ہے، سوال اٹھتا ہے کہ حضرت بایزید بسطامی کے وصال کو 100 سال ہو گئے اور اس کے باوجود علامہ رومی رحمت اللہ علیہ ان کو شیخ حی لکھتے ہیں، یعنی زندہ. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ تو دلیل دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے گئے، قتل کر دیے گئے تو ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ تو زندہ ہے، بلکہ وہ لوگ زندہ ہے. تو فرماتے ہیں جو لوہے کی تلوار سے قتل کر دیا گیا اللہ کی راہ میں، جب لوہے کی تلوار کا قتل کیا ہوا آدمی اللہ اس کو فرماتا ہے وہ زندہ ہے. جو عشق رسول کی تلوار سے جو قتل ہوتا ہے وہ بدرجہ زندہ ہوا کرتا ہے، اسی کو جہاد اکبر کہتے ہیں. جو اللہ اس کے رسول کی محبت میں قتل ہو جاتا ہے، جس نے ساری زندگی اللہ کی محبت میں گزاری، اب وہ عشق الہی میں اس دنیا سے گیا، گویا کہ وہ عشق الہی کی تلوار سے قتل ہوا. تو جب ایک لوہے کی تلوار سے قتل والے شخص کو اللہ زندہ فرماتا ہے تو یہ تو بدرجہ اولا زندہ ہوئے. تو اس اعتبار سے آپ نے ان کو شیخ حی فرمایا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ابو الحسن خرقانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روز ان کے مزار مبارک پر جاتے اور آپ وہاں سے قبر انور سے جو ہے مثالی صورت میں تشریف لاتے اور ان کو تعلیم تربیت دیتے، فیض رسانی فرماتے، اور یہ سلسلہ ان کا چلتا رہا.
تو اس طریقے کو بیعت اویسیت کہتے ہیں، فیض اویسیت، یعنی ان سے ملاقات تو نہ ہو لیکن محبت کے ذریعے سے ایسا رابطہ پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ جتنا ان کا فیض ہے وہ سارا فیض ان میں آنا شروع ہو جاتا ہے، اس کو بیعت اویسیت کہتے ہیں۔ تو ابو الحسن خرقانی اور بایزید بستامی کے درمیان جو تعلق تھا وہ بیعت اویسیت کا تعلق تھا، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ وہ جو سید صاحب نے جو اعتراض کیا ہے کہ جب دونوں میں 100 سال کا فاصلہ ہے تو پھر دونوں پیر مرید کیسے ہوئے، تو ان کی جو پیری مریدی تھی وہ بیعت اویسیت کے اعتبار سے تھی۔ اور دوسری بات، یہ تو بات ہو گئی یہ بیعت اویسیت کی، لیکن اور ہم مسئلے کو حل کر دیتے ہیں، اشکال حل ہو جاتا ہے کہ 4 واسطوں سے جو ابو الحسن خرقانی کی جو نسبت ہے، ابو الحسن خرقانی کی جو نسبت ہے وہ 4 واسطوں سے بایزید بستامی سے مستند ہے، یہ بھی سمجھے۔ یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ انہوں نے ان کے ہاتھ پر ہاتھ ہی نہیں دیا تو پھر پیری مریدی کیسی، تو اس بات کا ہم جواب دیتے ہیں کہ 4 واسطوں سے ابو الحسن خرقانی کی نسبت جو ہے بایزید بستامی سے ملتی ہے، کوئی یہ نہ کہے کہ ان سے نسبت نہیں ملتی۔ اب وہ 4 واسطے کون سے ہیں تو ہم ان کے نام بتاتے ہیں کہ حضرت ابو الحسن خرقانی، ابو الحسن خرقانی، ان کو نسبت ہے ابو مظفر موسیٰ توسی سے، ابو مظفر موسیٰ توسی، اور ان کی نسبت ہے خواجہ اعرابی بایزید عشقی سے، 2 واسطے ہو گئے، اور پھر ان کو نسبت ہے حضرت خواجہ محمد مغربی سے، اور پھر ان کو نسبت ہے حضرت بایزید بستامی سے۔ اب وہ جو سید صاحب کا اعتراض ہے کہ بایزید بستامی اور ابو الحسن خرقانی ان دونوں کے درمیان کوئی نسبت ہی نہیں، تو یہ ان کا کہنا غلط ہے، کیونکہ یہ 4 واسطوں سے یہ نسبت بھی مستند ہوئی، تو 2 طریقوں سے یہ نسبت مستند ہو گئی، ایک بیعت اویسیت سے اور ایک یہ مستند طریقے سے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی اس سلسلے پر اعتراض نہ کرے کہ یہ سلسلے میں جو ہے من گھڑت باتیں بیان کر دی گئی کہ یہ سلسلے میں جو ہے ابو بکر صدیق سے اس کا کوئی تعلق نہیں، یہ تمام باتیں جو تو افطرا ہے۔ جو ہم نے دلائل دی اس دلائل پر غور و فکر کرے اور سمجھے، اور جو ہے تو سارے سلسلے جو ہے سب اللہ کے رسول علیہ السلام سے منسلک ہے اور سب میں فیض اللہ کے رسول علیہ السلام کا ہے، لیکن اس سلسلے نقش بند کو افضلیت اس لیے ملی کیونکہ یہ سلسلہ سیدنا ابو بکر صدیق سے چلا ہے، اور ابو بکر صدیق سے چلا ہے، اس واسطے سے حضور مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مکتوبات شریف میں اس سلسلے کے متعلق بہت سی باتیں بیان فرمائی، جیسا کہ دیکھیے یہ مکتوبات مجدد الفسانی ہیں، مکتوبات مجدد الفسانی، اس مکتوبات شریف میں حضور امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہمارے اس طریق میں یعنی طریقہ نقش بندی میں، دیکھیے طریقہ نقش بندی کی افضلیت، اس کی برتری یہ میں خود نے بیان کر رہا ہوں، بلکہ جو حضور مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو اس سلسلے نقش بند کے جو ہے تو یوں سمجھے کہ روشن آفتاب ہے، وہ بیان فرما رہے ہیں کہ ہمارے اس طریق میں افادہ اور استفادہ انعکاسی اور انسباغی ہے، یعنی ہمارے طریقے یعنی طریقے نقش بند میں جو لوگوں کو ہم فائدے پہنچاتے ہیں تو جو فائدہ جو پہنچتا ہے وہ انعکاسی ہے۔ انعکاس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مرید پیر کے پاس جا کر بیٹھا، پیر کی جو کیفیت ہے تو پیر اپنی کیفیت کو دھیرے دھیرے مرید پر اتارنا شروع کر دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں انعکاس، یعنی پیر اپنی کیفیت یہ مرید کو عطا کرنا شروع کر دیتا ہے، اور انسباغی کا مطلب ہوتا ہے رنگنا، تو اس سلسلے میں پیر خود اپنے مرید کو رنگتا ہے، تو اس سلسلے میں جو فائدے جو پہنچائے جاتے ہیں تو وہ کیسے ہوتے ہیں کہ پیر خود مرید کو نوازا کرتا ہے،
مرید محبت کے رابطے سے جو وہ اپنے شیخ مقتدر کے ساتھ رکھتا ہے دم بدم اس کا رنگ پکڑتا جاتا ہے. یعنی جب مرید اپنے پیر سے محبت کا رابطہ قائم رکھتا ہے تو وہ محبت کرنا مرید کا کام ہے. بس وہ اپنے پیر سے محبت کرے تو وہ اپنے آپ ہی پیر کے رنگ میں رنگنا شروع ہو جاتا ہے. وہ اپنے آپ اس پر اس کے پیر کا رنگ چڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اور انعکاس کے طریق پر اس کے نور سے منور ہو جاتا ہے. یعنی جو نور اللہ نے پیر کو عطا کیا، اب یہ مرید کا کام تھا صرف محبت رکھنا، تو مرید اس سلسلے میں پیر سے محبت رکھتا ہے تو جو نور اللہ نے پیر کے دل میں اتارا ہے اپنے آپ ہی وہی نور مرید کے دل میں روشن ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ طریقہ ہے اس سلسلے کا. پھر فرماتے ہیں پس ناچار اس طریقے علیا میں زندے، مردے، بوڑھے اور جوان اور بچے اور میانہ عمر والے سب اصول کے حق میں برابر ہو گئے. یعنی چاہے کوئی مردہ ہو کہ کوئی زندہ ہو، کوئی بوڑھا ہو کہ کوئی جوان ہو، کوئی بچہ ہو، جو جیسا بھی ہو، جو بھی اس سلسلے میں آئے گا تو پیر اس پر اپنا رنگ چڑھایا کرتا ہے. اس اعتبار سے اس سلسلے میں ترقی ہوا کرتی ہے. یعنی پتہ کیا چلا کہ اس سلسلے میں اہم جو چیز ہے وہ انسبابی، یعنی پیر خود اپنے رنگ میں رنگتا ہے. جس طریقے سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما صب اللہ فی صدری الا وقد سببت فی صدر ابی بکر الصدیق. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو کچھ اللہ نے مجھے عطا کیا میں نے سارا کا سارا ابو بکر صدیق کے دل میں اتار دیا. میں نے ساری چیزیں ابو بکر صدیق کے دل میں اتار دیے. تو پتہ کیا چلا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی ساری نوازشات جو ہے ابو بکر صدیق پر ہوئی، اور اب ابو بکر صدیق سے جو سلسلہ چلا تو اب وہ نور، وہ روشنی اور وہ طاقت اور وہ دولت سارے اہل سلسلہ پر چلتی رہتی ہے. اور ایک بات یاد رکھیے، سلسلہ نقش بند اور دیگر سلاسل میں فرق کیا ہے؟ سلسلہ نقش بند اور دیگر سلاسل میں فرق یہ ہے کہ اس سلسلے کے جو لوگ ہوتے ہیں یہ مراد ہوا کرتے ہیں، اور دیگر سلاسل کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ مرید ہوا کرتے ہیں. یہ بڑی علمی اور قابل توجہ بات ہے، اور یہ میں خود نہیں کہتا، حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بیان فرمایا. اب مرید کیا ہے اور مراد کیا ہے اس کو سمجھے. مرید کیا ہے اور مراد کیا ہے؟ مرید وہ ہوتا ہے جو عبادات، ریاضات اور مجاہدات کر کے اللہ تک پہنچے، وہ مرید ہے. جو کوشش کر کے اللہ تک پہنچے وہ مرید ہے. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی ربی ارنی انظر الیک، اے رب ذوالجلال میں تجھ کو دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اشتیاق ہوا کہ اللہ سے ہم کلامی ہوں. تو اللہ سے ہم کلامی ہونے کے لیے پھر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ کوہ طور پر آؤ، 40 دن چلے کرو، 40 دن روزے رکھو، کوہ طور پر آؤ، پھر ہم تم سے ہم کلام ہوں گے. وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام وقت مقررہ پر کوہ طور پر آئے، وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، جب وہ مقام مقررہ پر پہنچے اور جب اللہ نے ان سے کلام فرمایا تو اللہ کے کلام کی چاشنی میں گم ہو گئے اور فوراً عرض کیا رب ارنی، رب قدیر، تیرے کلام بھی وہ تاثیر ہے، وہ چاشنی ہے، تو تیرے دیدار بھی کیا چاشنی ہوگی. رب ارنی انظر الیک، رب قدیر میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لن ترانی، موسیٰ تم مجھ کو نہیں دیکھ سکتے، تم مجھ کو نہیں دیکھ سکتے. اور اگر تم نے بہت اصرار ہی کر دیا وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، اے موسیٰ اس پہاڑ پر نگاہ جماؤ، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر وہ پہاڑ اپنے مقام پر خامدار رہ گیا، اگر وہ پہاڑ اپنے مقام پر مستقر رہ گیا تو تم مجھے دیکھ لو گے.
اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے فلما تجلی ربہ للجبل جعل دکا وخر موسیٰ صعقا. اب اللہ نے اپنے نور کی ایک جھلک وہاں پر نازل فرمائی، اپنا نور، ایک تجلی. فلما تجلی، جب اللہ نے ایک تجلی نازل فرمائی، اور وہ تجلی کیا تھی پتہ ہے آپ کو؟ ایک ہوتی ہے تجلی ذاتی اور ایک ہوتی ہے تجلی صفاتی. جیسے رحمان ہے، رحیم ہے، یہ اللہ کی صفات ہے. تو یہ محدثین لکھتے ہیں کہ وہ ذاتی تجلی نہ تھی بلکہ وہ صفاتی تجلی تھی، اللہ کی صفاتی تجلی. اور کتنی تجلی تھی؟ کہتے کہ سوئی کے ناکے کا 1000واں حصہ، سوئی کا ناکا جو ہوتا ہے اس کا 1000واں حصہ، اتنی تجلی تھی. جب وہ تجلی پہاڑ پر نازل ہوئی، فلما تجلی ربہ، جب اللہ نے اپنی تجلی پہاڑ پر نازل فرمائی تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے زمین پر آ گئے. تو اس قرآن کریم کی آیت میں ہے وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس مقام پر تشریف لائے. تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام خود گئے تھے، یہاں موسیٰ علیہ السلام خود گئے تھے، تو ان کو اللہ سے ہم کلام ہونے کی تلاش تھی. تو یہ ہے مرید جو خود جائے، جو خود جائے، یہ ہے مرید. اب جب اللہ کے رسول احمد مختار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. پاک ہے وہ جو لے گیا اپنے محبوب کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. اب یہاں پر گئے نہیں، لے جایا گیا. تو جو جاتے ہیں وہ مرید ہوتے ہیں اور جو لے جایا جاتا ہے وہ مراد ہوا کرتے ہیں. تو سلسلے نقش بند کے جو اولیاء اکرام ہوتے ہیں تو یہ مراد ہوا کرتے ہیں، اللہ خود ان کو اپنے پاس لے آتا ہے. اور دیگر سلاسل کے جو لوگ ہوا کرتے ہیں یہ مرید ہوا کرتے ہیں، یہ عبادت اور ریاضات کے ذریعے اللہ تک پہنچا کرتے ہیں. اور سلسلے نقش بند کے جو اولیاء ہوتے ہیں اللہ خود ان کو اپنے پاس لے جاتا ہے. تو آپ بتائیے جو جس کو خود وہ لے جائے اس کا مقام کیا، اور جو خود جائے اس کا مقام کیا. تو فرماتے ہیں سلسلے نقش بند کے جو اولیاء ہیں وہ مراد ہوا کرتے ہیں. اور مراد کا مطلب آپ سمجھ گئے؟ مراد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ خود اپنی جانب ان کو کھینچتا ہے، خود اپنی جانب بلاتا ہے. تو یہ سلسلے نقش بند کے اولیاء کی خاصیت ہے. اس کے بعد حضور مجدد الفسانی رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں کہ اس اعلیٰ نعمت کا شکر کس زبان سے ادا کیا جائے. دیکھیے اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں کہ اس اعلیٰ نعمت کا شکر کس زبان سے ادا کیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم فقراء کو اہل سنت والجماعت کی آراء کے موافق اپنے عقائد کو درست کرنے کے بعد طریقہ اولیاء نقش بندیہ کے سلوک سے مشرف فرمایا اور اس بزرگ خاندان کے نسبت یافتہ مریدوں میں شامل کیا. اور اس سلسلے نقش بند کے مریدوں میں شامل کیا. آگے فرماتے ہیں فقیر کے نزدیک، یعنی حضور مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ اس سلسلے نقش بند کی خاصیت بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں فقیر کے نزدیک، یعنی حضور مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس طریق میں ایک قدم آگے بڑھانا، اس سلسلے میں ایک قدم آگے بڑھانا دوسرے سلسلوں میں 7 قدم بڑھانے سے بہتر ہے. اللہ کو یعنی دوسرے سلاسل کے لوگ 7 قدم بڑھائیں گے لیکن ہمارے سلسلے کا 1 قدم ہوگا. یہ فضیلت. اب یہ فضیلت کیوں ملی؟ یہ فضیلت کیوں ملی؟ کیونکہ اس میں جو عظمت جو چلی آ رہی ہے وہ ابو بکر صدیق سے چل رہی ہے. وہ راستہ جو بیعت اور وراثت کے طور پر کمالات نبوت کی طرف کھلا جاتا ہے وہ اس طریقے اولیاء کے ساتھ مخصوص ہے. یعنی دیگر سلاسل میں جو فیض چلتا ہے وہ فیض ولایت ہوتا ہے، وہ حضرت علی سے چلا ہے. لیکن سلسلہ نقش بند میں کمالات نبوت چلتے ہیں جو حضرت ابوبکر صدیق سے چلا ہے. اور یہ چیز کیسی ہوتی ہے؟ یہ بطور وراثت دیا جاتا ہے. جس طرح صحابہ اکرام، دیکھیے صحابیت جو ہے یہ سب سے بلند درجہ ہے.
نہ کوئی غوث اس درجے پہ پہنچ سکتا ہے، نہ کوئی قطب اس درجے پہ پہنچ سکتا ہے۔ تو ایک بات بتلائیے، کیا ان صحابہ اکرام نے، ان صحابہ نے جو حضور کے ساتھ رہا کرتے تھے، کیا انہوں نے مجاہدات، ریاضات اور بڑے بڑے وظائف کر کے اس درجے کو پایا؟ بلکہ ان کو جو یہ درجہ ملا صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول علیہ السلام کا دیدار کر لیا، بس اللہ نے ان کو سب سے بلند بنا دیا۔ تو یہ جو ان کو فائدہ ملا، یہ وراثت میں ملا ہے، یہ جو کمال ملا ہے یہ وراثت میں ملا ہے، یہ رخ مصطفیٰ کا صدقہ انہیں ملا ہے۔ یہاں تک لوگوں نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام و تسلیم کا وصال ہو گیا، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے وصال کے بعد دیکھیں صحابی اسی کو کہتے ہیں جو حضور علیہ السلام کو حالت ایمان میں دیکھ لے، حالت ایمان میں تاجدار کائنات کا جو دیدار کر لے۔ دیکھیں حضور کے چہرے میں اللہ نے کیا کمال رکھا ہے کہ جنہوں نے حضور کو دیکھ لیا، چاہے وہ زندگی میں ایک مرتبہ ہی کیوں نہ دیکھا ہو، وہ تمام غوث، قطب، ابدال، اوتاد سے بڑھ کر ہو گیا۔ یہ درجہ اللہ نے، اللہ اکبر، اور یہ مقام، اس کی تاثیر دیکھیے۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر حضور علیہ السلام کا وصال ہو گیا، دیکھیں صحابی کس کو کہتے ہیں، حضور علیہ السلام کا وصال ہو گیا، اب وصال کے بعد تاجدار کائنات علیہ السلام و تسلیم کو قبر انور میں رکھا گیا، اللہ کو غنی۔ اب قبر انور میں رکھنے کے بعد کوئی شخص آیا، اور جس نے کبھی حضور علیہ السلام کو دیکھا نہ تھا، ملاقات نہ کی تھی، اب وہ شخص آیا، اب وہ شخص آگے بڑھا، اور آگے بڑھنے کے بعد اس نے کہا کہ مجھے حضور کا چہرہ مبارکہ دکھایا جائے۔ اب حضور علیہ السلام و تسلیم کے چہرے مبارک سے نقاب ہٹایا گیا، اور اس کو اللہ کے رسول علیہ السلام کا دیدار قبر میں کروایا گیا۔ وہ باہر کھڑا ہے اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی جلوہ گری قبر میں ہے، ابھی آپ کا وصال ہو چکا ہے۔ اب اس نے حضور علیہ السلام کا چہرہ دیکھا تو تمام فقہاء اکرام اور علماء سب لکھتے ہیں کہ اب اس کا مقام بھی صحابہ میں شمار ہو گیا۔ اس کا مقام بھی، اللہ اکبر، اس نے جب حضور علیہ السلام کا دیدار کر لیا، اس نے قبر میں حضور وصال کے بعد بھی حضور کو دیکھ لیا، تو وہ بھی صحابی رسول بن گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی جو حیات ہے وہ ظاہری حیات اور وصال کے بعد دونوں برابر ہے، دونوں برابر ہے۔ جس طرح ظاہری زندگی میں حضور کے جلوہ فرمائی تھی اور حضور کا فیض رسانی کا معاملہ تھا، تو اسی طرح قبر میں جانے کے بعد بھی حضور کی فیض رسانی شروع ہوئی۔ یعنی نبیوں کی جو حیات ہوتی ہے وہ زندگی میں اور زندگی کے بعد برابر ہوتی ہے۔ اگر وہ صحابی نہ ہوتے، اگر حضور کے وصال کے بعد، حضور کا چہرہ دیکھنے کے بعد وہ صحابی نہ ہوتے، تو پھر کیا کوئی بھی یہ کہہ سکتا تھا حضور کے وصال کے بعد دیکھا؟ حیات میں تھوڑی دیکھا۔ لیکن جب وہ حضور کے وصال کے بعد بھی اگر کوئی رخ مصطفیٰ دیکھے تو اللہ اسے بھی غوث و قطب سے بڑھ کر درجہ صحابیت کا کرتا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں اس کو وراثت میں ملنا۔ تو سلسلے نقشبند کے اولیاء کو جو کمالات نبوت ملے ہیں، کمالات نبوت ملے ہیں، یہ بطور وراثت ملے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ابوبکر صدیق کو ہر چیز اللہ کے رسول علیہ السلام نے عطا فرما دی، اور ابوبکر صدیق نے سارے سلسلے والوں کو چیزیں عطا فرما دی۔ اور فرماتے ہیں کہ اس سلسلے کے لوگ جو ہوتے ہیں، اس سلسلے میں کہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر تمکنت پائی جاتی ہے۔ تمکنت کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمارے سلسلے میں جو ہے کہ پھٹا پرانا لباس پہن کر یا بکھرے ہوئے بال لے کر ایسا نہیں گھوما کرتے ہیں۔ ہمارے سلسلے میں جو ہے تو پاکیزہ لباس پہن کر اپنی اصل حالت میں رہا کرتے ہیں۔ اور ہمارے سلسلے کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ دکھنے میں ٹھنڈے مزاج کے ہوتے ہیں، کوئی دیکھے تو یہ کہے کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اگر باطن پر نظر کیا جائے تو کمالات نبوت سے سرفراز ہوا کرتے ہیں۔ یہ ہمارے سلسلے کے لوگوں کی خاصیت ہے۔ فرماتے ہیں فقیر کے نزدیک اس طریق میں ایک قدم آگے بڑھانا دوسرے طریقوں میں 7 قدم آگے بڑھانے سے بہتر ہے، اور وہ راستہ جو بیعت اور وراثت کے طور پر کمالات نبوت کی طرف کھولا جاتا ہے وہ اس طریقے اولیاء کے ساتھ خاص ہے۔ آگے لکھتے ہیں دوسرے طریقوں کی انتہا صرف کمالات ولایت کے انتہا تک ہے، یعنی دوسرے طریقے کی جو دوسرے سلسلے کی جو اولیاء ہے تو ان کی انتہا کہاں پر ہوتی ہے؟ کمالات ولایت پر۔ وہاں سے آگے کمالات نبوت کی طرف کوئی راستہ نہیں کھولا جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ اس فقیر نے اپنی کتابوں اور رسالوں میں لکھا ہے کہ ان بزرگوں کا طریق اصحاب اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کا طریق ہے، یعنی جو سلسلے نقشبند جو ہے وہ صحابہ اکرام کا طریقہ ہے، وراثت والا۔
جس طرح صحابہ اکرام نے وراثت کے طور پر کمالات نبوت سے حظ وافر حاصل کیا، یعنی صحابہ اکرام کو وراثت کے طور پر سارے کمال مل گئے حضور علیہ السلام سے، اس طریقے منتہا بھی بیعت کے طور پر ان کمالات سے کامل حصہ پا لیتے ہیں، یعنی ہمارے سلسلے کے لوگ بھی وراثت کے طور پر کامل حصہ پا لیتے ہیں۔ اور پھر آگے بڑی اچھی بات فرماتے وہ مقتدی اور متوسط، یعنی جو ابھی اللہ تک پہنچا نہیں ہے، جس نے ابھی اللہ کے راہ میں شروعات کی، چلنا شروع کیا، یا جو چل رہا ہے آدھے راستے تک پہنچا، مقتدی اس کو بولتے ہیں جس نے آج شروع کیا ہے، اور متوسط اس کو کہتے ہیں کہ جس نے شروع تو کر دیا لیکن ابھی راستے میں ہے، پہنچا نہیں اللہ تک۔ فرماتے وہ مقتدی اور متوسط جنہوں نے اس طریق کو لازم پکڑا ہے اور اس طریق کے منتہیوں کے ساتھ کامل محبت رکھتے ہیں، یعنی جن لوگوں نے ہمارے طریقے کو لازم پکڑا، سلسلے نقش بند میں داخل ہو گئے، اور ہمارے سلسلے کے جو اولیاء ہیں ان سے کامل محبت رکھتے ہیں جو لوگ، فرماتے ہیں وہ بھی امیدوار ہے اس چیز کے، کس چیز کے؟ کہ اللہ ان کو بھی کمالات نبوت سے آراستہ فرما دے گا، یعنی اس سلسلے کے اولیاء سے محبت رکھنا، اس سلسلے کے اولیاء سے وابستگی رکھنا، یہ کمالات نبوت کے حصہ پانے کے لیے جو ہے تو کافی امید ہے کہ حصہ پا جائے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سلسلہ نقش بند جو ہے تو سیدنا ابو بکر صدیق سے جاری ہوا، اور آگے جو مکتوبات شریف کا جو آگے کا حصہ ہے تو اس کے اندر میں حضور مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے سارے اولیاء اکرام کی فہرست بیان کر دی، کہ جو مراد جو ہوتا ہے جذب کہتے ہیں کہ اللہ اپنی جانب کھینچتا ہے، اللہ اپنی جانب کھینچتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ یہ جذبہ اللہ نے ابو بکر صدیق کو عطا فرمایا تھا، جذب، یہ جذب اللہ نے ابو بکر صدیق کو عطا فرمایا۔ اب ابو بکر صدیق سے لکھتے کہ یہی نسبت، یعنی نسبت جذب و سلوک حضرت امام جعفر صادق تک اسی خصوصیات کے ساتھ پہنچی۔ دیکھیے یہ ہم اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ جو سید صاحب نے جو اعتراض کیا ہے کہ یہ نہ تو ابو بکر صدیق سے اس کی ابتدا ہے اور نہ یہ اکابرین اس میں شامل ہے، اس لیے ہم یہ بتا رہے ہیں تاکہ یہ اعتراض ختم ہو جائے۔ حضور مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جو جذب ہے تو یہ ابو بکر صدیق کو ملا، اور ابو بکر صدیق سے یہ نسبت آگے بڑھ کر حضرت امام جعفر صادق تک پہنچی، اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ حضرت صدیق اکبر کی اولاد میں سے تھی، ہے نا، تو اس بنا پر امام جعفر نے یہ دونوں جہتوں کے اعتبار سے فرمایا کہ ابو بکر نے مجھ کو 2 بار جنا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک نسبت چلی جذب کی، وہ بھی امام جعفر صادق تک پہنچی، اور حضرت امام جعفر صادق کی جو والدہ تھی تو وہ حضرت ابو بکر صدیق کی اولاد میں سے تھی، تو 2 طریقے سے نسبت امام جعفر صادق تک پہنچی ہے۔ اب یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نسبت کو پایا، اور اس کے بعد اس نسبت کو انہوں نے بھی آگے بڑھایا، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد امام موصوف نے، یعنی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نسبت مرکبہ کو بطور امانت سلطان العارفین حضرت بایزید بسطامی کے سپرد کیا۔ دیکھیں اس طرح وہ نسبتیں چلی ہے، یہ نسبت جذب، یعنی جس کے اندر بندہ خود اللہ کی جانب کھینچا جاتا ہے، تو یہ نسبت ابو بکر صدیق سے امام جعفر صادق، اور امام جعفر صادق نے یہ نسبت حضرت بایزید بسطامی کو عطا کی۔ اب حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نسبت کو سنبھالے رکھا، اور اس کے بعد جو اس کا اہل تھا اس کو آپ نے یہ نسبت عطا کی، اور یہ آگے چل کر یہ نسبت انہوں نے جو ہے حضرت سلطان العارفین بایزید بسطامی کو دی۔ اب بایزید بسطامی نے یہی نسبت حضرت ابو الحسن خرقانی کو دی، جو 100 سال بعد پیدا ہوئی تھی، ابو الحسن خرقانی کو دی۔ یہ حضور مجدد الفسانی رضی اللہ عنہ بیان کر رہے ہیں کہ بایزید بسطامی وصال کے 100 سال بعد جو ہے یہ نسبت کو حضرت ابو الحسن خرقانی کو عطا کی، اور ابو الحسن خرقانی نے شیخ ابو علی فارمدی کو عطا کی۔ اور ابو علی فارمدی کون ہے پتہ ہے؟ یہ حضرت امام غزالی کے پیر و مرشد ہے، اللہ اکبر۔ اور انہوں نے
بطور امانت یہ نسبت خواجہ یوسف ہمدانی کو عطا کی، اور انہوں نے اس کے بعد یہ نسبت خواجہ عبد الخالق گجدوانی کو عطا کی، یعنی بالکل سلسلہ وار یہ نسبت آگے چلتی چلی۔ اس کے بعد فرماتے کہ یہی نسبت پھر بطور امانت حضرت خواجہ نقشبند یعنی خواجہ بہاء الدین نقشبند تک پہنچی، جو اس سلسلے کے پیشوا ہے۔ اور خواجہ نقشبند جو ہے، یہ سلسلہ نقشبند کا اصل نام جو پرانا تھا وہ صدیقی تھا۔ خواجہ نقشبند کے آنے سے پہلے جو بھی حضرات اس سلسلے میں منسلک ہوتے تھے وہ صدیقی کہلاتے تھے۔ اب جب خواجہ بہاء الدین نقشبند تشریف لائے تو اس سلسلے کا نام نقشبند ہو گیا۔ اب نقشبند بولنے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اولیاء اکرام نے کتابوں میں لکھا ہے کہ جو بھی مرید، جو بھی شخص حضرت خواجہ بہاء الدین نقشبند علیہ الرحمہ و رضوان سے ملاقات کے لیے ان کے خانقاہ میں آتا تو خواجہ بہاء الدین نقشبند رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے توجہ فرماتے کہ اس کے دل پر لفظ اللہ نقش فرما دیا کرتے تھے، بس اس وجہ سے آپ کے سلسلے کا نام نقشبند ہو گیا۔ اس لیے اس سلسلے کو سلسلہ نقش بند کہا جاتا ہے۔ تو اب یہ جو سلسلہ نقش بند کی نسبت حضرت خواجہ بہاء الدین نقش بند کو پہنچی، اب اس کے بعد انہوں نے یہ اپنی نسبت حضرت خواجہ علاء الدین کو عطا فرمائی جو ان کے مرید تھے، اور انہوں نے حضرت خواجہ محمد پارسا کو یہ حصہ ملا۔ خواجہ محمد پارسا جو حضرات سلسلہ نقش بند کا شجرہ پڑھتے ہیں ان کو تمام باتیں سمجھ آ جائے گی کہ کون کس کا مرید ہے، کون کن کے پیر ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ محمد پارسا کو یہ نسبت ملی، اور خواجہ محمد پارسا نے اس نسبت کو سنبھالا اور پھر انہوں نے اس کو پھر آگے منتقل فرمایا، اس نسبت کو سنبھال کر آگے منتقل فرمایا۔ آگے لکھتے ہیں حضرت خواجہ نقشبند کے خلفاء کے بعد اس بزرگ خاندان کے چراغ حضرت خواجہ احرار تھے، یعنی وہ نسبت حضرت خواجہ احرار کو ملی۔ اور پھر آخری میں فرماتے ہیں کہ ان تمام بزرگوں کے طریقے کا احیاء اور عزیزوں کے آداب کی اشاعت علل خصوص ممالک ہندوستان میں جہاں کے رہنے والے ان کے کمالات سے بہرور ہے، اور ارشاد پناہی معارف آگاہی پسند دین کی تائید کرنے والے، یعنی اب وہ ساری نسبت یہ تو ابھی باہر ممالک میں تھی، کوئی خرقان میں تھا، کوئی بخارا میں تھا، فرماتے اب وہی نسبت سب سے چلتے ہوئے میرے پیر و مرشد حضور سرکار سیدنا خواجہ باقی باللہ نقشبند علیہ الرحمہ و رضوان تک پہنچی۔ اللہ، یعنی حضور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد جن کی مزار پاک دلی میں ہے، آپ تمام حضرات ہمارے ساتھ وہاں جو ہے تو حاضر دی سب نے، تو وہ خواجہ باقی باللہ نقشبندی علیہ الرحمہ و رضوان تک فرماتے کہ وہ نسبت پہنچی، یعنی حضور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو ثابت فرما دیا کہ وہ جذبہ جو ابوبکر صدیق سے شروع ہوا ہے وہ برابر امانتاً چلتا ہوا میرے پیر مرشد خواجہ باقی باللہ تک پہنچا، اور خواجہ باقی باللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ساری نسبت حضور مجدد الفسانی کو عطا فرمائی، اور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام قیامت تک آنے والے مریدوں کو تمام وہ نسبت تقسیم فرماتے رہے۔ تو یہ ہے سلسلہ نقشبند۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی غلط فہمی میں نہ پڑے اور کوئی کسی کے غلط بیانی میں نہ آئے کہ سلسلہ نقشبند کوئی معمولی سلسلہ ہے کہ اس کی نسبت جو ہے تو بغض کے طور پر حضرت علی سے توڑ کر ابوبکر صدیق سے ملا دی گئی، بلکہ یہ سلسلہ یہ سیدنا ابوبکر صدیق سے شروع ہوا، اور یہ جو بیچ میں خواجہ ابو الحسن خرقانی اور بایزید بستامی ہیں ان کے بھی نسبت قوی ہے، درست ہے، اور اس بات کو علامہ رومی وغیرہ نے اور حضور مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے اچھا انداز میں بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سلسلہ نقشبند اور تمام سلاسل کے اولیاء اکرام کی فیوز و برکات سے مشرف فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوبین کے دامن سے وابستگی عطا فرمائے۔ کلمہ کار سازہ بند نوازہ رب قدیر رب ذوالجلال تاجدار کائنات رحمت عالم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توسل سے رب قدیر تمام مسلمانوں کی بخشش و مغفرت فرما، سب کے گناہیں صغائر و کبائر کو بخش دے معاف فرما، سب کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ رب قدیر ہم سب کو علامہ جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کے روحانی فیوز و برکات سے مشرف فرما، ہم سب گناہگاروں کو
اپنے محبوبین کے دامن سے وابستگی عطا فرما، اپنے محبوبین کی سچی پکی محبت عطا فرما، اپنے محبوبین کی تائید، ان کی امداد اور ان کی نگہبانی عطا فرما۔ رب ذوالجلال سلسلہ نقش بند کے تمام اولیاء اکرام کے فیوز و برکات سے مشرف فرما۔ رب ذوالجلال اپنے محبوب بندوں کے پروردگار عالم توسل سے رب قدیر سب کے دلی مقاصد کو، جائز تمناؤں کو پورا فرما اور تمام مسلمانوں کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ خاص کر ذاکر بھائی کی پروردگار عالم جناب محمد ذاکر صاحب رب قدیر ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، صحت و سلامتی، قوت و توانائی عطا فرما، عمر میں دراز کی عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔